گزشتہ روز جموں کے سدھرا میں ایک انکاؤنٹر میں مارے گئے دہشت گردوں سے متعلق ایک اہم معلومات منظر عام پر آئی ہے۔ ذرائع کے مطابق مارے گئے چاروں دہشت گردوں کا تعلق جیش تنظیم سے تھا۔ جیش کا ٹاپ کمانڈر اسحاق مولوی اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ تھا۔ یہ سازش اسحاق مولوی عرف اسحاق نانگرو، اس کا تعلق پلوامہ سے ہے اور اس وقت پاکستان سے سرگرم ہے۔ اس کا بھائی ریاض جیل میں ہے۔ اسے 2018 میں بون ٹول پلازا انکاؤنٹر میں گرفتار کیا گیا تھا۔ معلومات کے مطابق ایک کھیپ اسلحہ وادی میں مقامی دہشت گردوں کو پہنچایا جانا تھا، جس میں کل 8 بڑے ہتھیار برآمد ہوئے، جن میں سے 4 ان دہشت گردوں کے پاس رکھے جانے تھے۔ 4 دیگر کے حوالے کر دیے گئے۔ اقوام متحدہ میں ہندوستان کی مستقل نمائندہ روچرا کمبوج نے دہشت گردی کا مسئلہ اٹھایا۔ روچرا کمبوج نے کہا کہ ہم نے ان 2 سالوں میں دہشت گردی کے خلاف اپنی آواز بلند کی، اس کے مختلف مظاہرے کی طرف توجہ مبذول کروائی، جس سے عالمی برادری کو یکجہتی اور اتحاد کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ کمبوج نے کہا کہ جنوری 2021 میں ہمارے دور اقتدار کے آغاز میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اقوام متحدہ کے نظام کا 8 نکاتی ایکشن پلان پیش کیا تھا۔ اس میں کہا گیا تھا کہ دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنے اور مؤثر کارروائی کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ انسداد دہشت گردی کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے ہم نے اس کمیٹی کا قد بڑھایا ہے۔ ہندوستان نے اکتوبر میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی CTC کی ایک خصوصی میٹنگ کی میزبانی کی، جس میں کرپٹو کرنسیوں کے ذریعے دہشت گردی کی مالی معاونت اور نئے دور کی دہشت گردی میں ڈرون کے استعمال پر بات چیت کی گئی۔ ہندوستان کے مستقل سفیر نے ہندوستان میں منعقد خصوصی ملاقات کو یاد کیا۔ کمبوج نے کہا کہ اس سے پہلے کہ دنیا اس کا سنجیدگی سے نوٹس لے، ہندوستان نے کئی دہائیوں تک سرحد پار دہشت گردی کی ہولناکیوں کا سامنا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت سی معصوم جانیں گنوائی ہیں۔ ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ زیرو ٹالرنس سے کیا ہے۔ ہم ایسا کرتے رہیں گے، اور جیسا کہ ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ جب تک دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا نہیں جاتا، تب تک آرام نہیں کریں گے۔ So I think we can take several that I can think of. For one, we raised our voice against terrorism through these 2 years, bringing attention to its various expressions which need to be addressed by the international community through solidarity and unity. In October 2022, and as you all know, we brought the Security Council, or should I say the famous horseshoe table, to India for the very first time, adopting the Delhi Declaration, where the Security Council spoke with one voice in countering terrorism in all its forms and manifestations. Then, keeping up this momentum, we piloted a presidential statement on counter-terrorism under our December presidency, where we once again brought the Council together in presenting a united front against terrorism. During the high-level week at the UNGA this year, you would recall that we saw more than 70 leaders giving a clarion call for reforms. The whole concept of a new orientation for a reformed multilateral system, or norms as we say in India, is to enhance the effectiveness and credibility of multilateralism in the eyes of the international community and in the eyes of global public opinion. We raised the stakes during our tenure by organizing an open debate under our presidency in the Security Council in December to discuss those reforms, something which has only been done in the General Assembly earlier. And I think it is important to emphasize this point. During the open debate, we saw several members pushing the case of reform, including many explicitly pushing the case of India's permanent membership in the Security Council. And as we exit the Council this tenure, we are determined to persevere in our endeavor to reform the system.